میری زندگی کا سبق، ایک غلط فیصلہ۔ میرا نام بینا ہے۔ ہمارا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا۔ ہمیں ہر طرح کی سہولت میسر تھی، مگر شادی کے معاملے میں مرضی نہیں تھی۔ ہماری خاندان کی لڑکیوں کو ہر آزادی تھی، مگر پسند کی شادی کی اجازت کسی کو نہ تھی۔ میری ماں کی بھی 16 سال میں شادی ہوئی، ان سے دگنی عمر کے امیر شخص سے ہوئی۔ ماں نے اپنے لیے یہی مناسب سمجھا تھا۔ مجھے نہیں لگا میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ میرے لیے فرحت کا رشتہ آیا۔ میں 16 سال تھی، وہ مجھ سے 17 سال بڑے تھے، پر خاندان نے پسند کیا۔ ماں نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ وہ امیر ہے اور صرف 17 سال بڑے ہیں۔ تمہارے ابا مجھ سے 22 سال بڑے تھے۔ کیا میں نے ان کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزاری؟ میں نے کہا، ہاں، آپ خوش ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ خوشی مجھے آپ کے چہرے پر صرف پارٹی میں دکھتی ہے۔ میں نے آپ کو راتوں کو روتے بھی سنا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں بھی ایسی زندگی گزاروں؟ اگر اللہ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت دی تو میں اپنی اولاد کے سینے پر وہی تیر نہیں اتاروں گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ ماں نے بات نہ دہرائی۔ میں قسمت کے سامنے ہار گئی۔ فرحت سے شادی ہو گئی۔ وہ مجھے لاہور لے آیا۔ یہاں بڑا بنگلہ تھا۔ ہم دونوں کے علاوہ چند نوکر ہی رہتے تھے۔ فرحت صبح دفتر جاتے، رات کو واپس آتے، کبھی کبھی دن گزر جاتے، ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ پاتے۔ عمر کے فرق نے ہمارے درمیان گہری خلیج ڈال دی تھی۔ میں جو کچھ کرنا چاہتی وہ ان کے نزدیک پہنچنا تھا، ڈنر پر جانا، ساتھ بیٹھ کر کھانا، فلم دیکھنا۔ وہ کہتے، یہ سب تم میرے بغیر بھی کر سکتی ہو۔ ان کی بورڈنگ پارٹیز میں جانا مجھے پسند نہ تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے کا بظاہر ہاتھ تھامتے اور گھر آتے ہی ایک دوسرے سے منہ موڑ کر سو جاتے۔ اب فرحت نے شہر سے باہر سفر بھی شروع کر رہے تھے۔ ایسے میں اور بھی زیادہ تنہائی محسوس کرتی۔ مجھے تنہائی پسند نہ تھی، تنہائی سے بیزار ہوتی۔ ایک بار میں نے ماں سے بات کر ڈالی، آخر بیٹی ماں سے دل کی بات نہ کرے تو کس سے کرے؟ ماں نے کہا، فکر مت کرو، اولاد ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا دل لگا رہے گا۔ ماں نے مجھے سننے دی تھی۔ ماں بھی اپنی اولاد کا انتظار کرنے لگی۔ میری شادی کو 8 مہینے ہو گئے تھے، مگر میں امید سے نہ ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، چیک اپ کرایا۔ اگلے دن ڈاکٹر نے مجھے بلایا۔ اس خبر نے مجھے ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اولاد عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کا نہ ہونا بہت بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ مجھے یہ خوشی کبھی نہیں ملے گی، یہ سوچ کر ہی میرا دل ہل گیا۔ اس دن کے بعد سے جیسے مجھ پر چھپ سی طاری ہو گئی۔ میں پھر قسمت کے آگے ہار گئی تھی۔ ساری رات میں روتے ہوئے گزاری، مگر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا، یہ بات میں فرحت کو کبھی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ ہمارا رشتہ اتنا مضبوط نہ تھا کہ وہ اتنا بڑا جھٹکا برداشت کرتے۔ پھر وہ مجھ سے منہ موڑ لیتے تو میں کیا جاتی۔ اب تنہائی مجھے اور بھی کاٹنے لگی۔ میں بہت اداس رہنے لگی۔ ایک دن انہوں نے میرا احساس کیا۔ ایک فیملی کو گیسٹ کے طور پر بلایا۔ وہ کل 3 لوگ تھے، ایک بوڑھے انکل، آنٹی اور ان کا بیٹا۔ وہ لوگ فرحت کے واقف اور بہت اچھے تھے۔ ان کا آنٹی نے محبت کی شادی کی تھی۔ میں جب اداس ہوتی ان کے پاس چلی جاتی، ان کی محبت کے قصے سن کرتی۔ وہ بہت بوڑھے تھے، پر ان کی محبت جوان تھی۔ میری فرحت سے شادی کو 1 سال بھی نہ ہوا تھا، لیکن لگتا تھا ہم نے صدیاں ایک ساتھ جی لی ہیں۔
ان کا بیٹا علی میرا ہم عمر تھا، کبھی کبھی اس سے سلام دعا ہو جاتی۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکش شخص تھا، مالک تھا، کم طالب علم تھا۔ میں نے اکثر اسے پڑھتے دیکھا۔ شام کو کمپیوٹر کا کوئی کورس کرنے جاتا تھا، اکثر مجھ سے اپنی پڑھائی کے بارے میں بات کر لیتا۔ ایک بار انکل آنٹی کو حج پر جانا تھا، انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں علی کے کھانے پینے کا خیال رکھوں۔ میں نے کہا انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آخر کھانا نوکر ہی بناتے ہیں، جہاں 2 لوگوں کا کھانا بنتا ہے وہاں 3 کا بھی بن جائے گا۔ یہ لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی دن فرحات بھی کاروبار کے سلسلے میں چلے گئے۔ اب گھر میں زیادہ تر میں اور علی ہوتے۔ ایک شام شاید وہ اکیڈمی سے واپس آیا، میں حیض پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے چائے کی آفر کی، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ شکریہ، چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی، خود سے چائے بنا کر پینا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا بتا دیا کریں، میں بھجوا دوں گی۔ کہنے لگا مجھے اکیلے چائے پینے سے کفت ہوتی ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ یہی کہیں گی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر پی لیا کروں۔ علی نے خود ہی اپنی بات کی اور ہنسنے لگا، مگر میں خاموش رہی۔ کہنے لگا آپ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیا کریں، مجھے ویسے بھی الجھن ہوتی ہے۔ کہتے ہیں 2 ایک جیسے لوگ جلد دوست بن جاتے ہیں۔ کچھ دنوں میں میں نے یہ جان لیا کہ علی بالکل میرے جیسا ہے، شاید اس لیے کہ ہماری عمریں ایک جیسی تھیں۔ وہ بہت ہنس مکھ اور مزاحیہ قسم کا انسان تھا، بات بات پر مذاق کرنا اسے آتا تھا۔ ہمارے شوق بھی ملتے جلتے تھے، روز ڈرائنگ ٹیبل پر ہم گہری باتیں کرتے۔ ہم نے اس موضوع پر بھی بات کی کہ میری شادی ماں باپ کی مرضی سے ہوئی۔ فرحات مجھ سے مختلف انسان ہے، کہنے لگا میں آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا، آپ ان کے ساتھ خوش نہیں۔ معاف کیجیے گا، وہ مجھ سے آپ کی تعریف نہیں کرواتے تو میں یہی سمجھتا تھا آپ ان کی بہن یا بیٹی ہیں۔ یہ بات کر کے علی بڑا ہنس پڑا۔ جب اس نے دیکھا میں سنجیدہ ہوں تو مسکرانا چھوڑا، کہنے لگا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے صرف اتنا پتہ ہے زندگی بہت چھوٹی ہے، غلط فیصلوں پر نظر ثانی کے لیے بہت چھوٹی، اپنی پسند سے شادی کرنا کوئی گناہ نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں، جس انسان کو پسند ہی نہیں اس کے حوالے کیوں کرتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں، وہ ایک ساتھ کتنے خوش ہیں۔ اگر 25 سال پہلے اپنے دل کی نہ سنی ہوتی تو آج ساتھ نہ ہوتے اور نہ ہی خوش ہوتے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے شاید بزدل ہوتے ہیں، اپنے لیے لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ علی نے چل گیا، مگر اس کی باتیں رات بھر گھومتی رہی۔ اس نے اتنی گہری بات کر گیا تھا، میں حیران تھی۔ اگلے دن میں نے ایک فیصلہ کر لیا، میں نے سوچا میں علی کی طرف پیش قدمی کروں۔ اگر اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تو اپنی زندگی اور حالت کو قبول کر لوں گی، اگر اس نے بھی جواباً میری طرف قدم بڑھایا تو میں اپنے لیے یہ قدم اٹھاؤں گی، کیونکہ میں اداس نہیں رہ سکتی۔ ہم دونوں روز کی طرح چائے پی رہے تھے، آج میں قریب ہی صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ اس نے یہ بات نوٹ نہیں کی، شاید اس کے دل میں وہ جذبات نہیں تھے جو میرے دل میں تھے۔ مجھے اپنے پیار پر شرمندگی ہوئی۔ ایک دن چائے پیتے ہوئے میں نے اسے چینی دی، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر لگ گیا۔ اس نے اس بار بھی مجھے نوٹ نہیں کیا، جبکہ میں جان بوجھ کر اسے اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ ایک دن میں بڑے عجیب سے احساس کے ساتھ تھی، ہم ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے کہ اچانک بات کرتے ہوئے میں نے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی پل وہ مجھ سے اٹھ کر دور ہو گیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟
مذاق فرحات پچھلے 4 دن سے کیا کرنے کی کوشش ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ نے مجھے کس قسم کا انسان سمجھ لیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ علی فوراً پرک گیا۔ میں تو شرم سے پانی ہو گئی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ پھر اچانک مجھے علی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، بہت حیران ہوئی۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، کہنے لگا مجھے لگا تھا تم کبھی میری طرف نہیں آؤ گی، محبت سے بولا۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے، چاروں طرف سے نہ صرف اندھیرا ہوتا ہے بلکہ آدمی بہرا بھی ہو جاتا ہے، اسے نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ہم اپنے علم میں ساری دنیا بھول چکے تھے۔ رات ہوتے ہی نوکروں سے نظر بچا کر میں علی کے کمرے میں جا پہنچتی۔ ہم باتیں کرتے، ہنستے اور چپ گھر سے نکل جاتے۔ مجھے فرحات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ آخر انہوں نے آج تک مجھے یاد ہی کیا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر لیا اور ایک دوسرے کے ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا مجھے علی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مجھے جلدی فرحات کو سب بتانا تھا۔ میں نے علی کو بھی بتایا، مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے۔ تم میری محبت ہو، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ علی نے کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے تمہارے لیے ایک خوبصورت تحفہ پلان کیا ہے۔ کل شام تو تم میرے گھر آنا، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میرے کمرے میں چلی آنا۔ مجھے یقین ہے یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا، جسے تم کبھی بھول نہیں سکو گی۔ آنے کی بات سے میں بہت خوش ہو گئی۔ اگلے دن علی واپس آیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں علی کے کمرے میں گئی۔ میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ جب اندر گئی تو علی ٹی وی کے سامنے کھڑا تھا، مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اپنی آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ شاید علی نے ٹی وی آن کیا تھا، کوئی فلم لگائی تھی۔ اس کی آواز پر میں چونک کر آنکھیں کھولنے لگی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میری مسکان اڑ گئی، جبکہ علی کے چہرے پر شیطانہ مسکان تھی، جسے دیکھ کر میرا دماغ ہونے لگا۔ میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ویڈیو تھی جو مجھے برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیسا لگا تمہیں میرا یہ تحفہ؟ ارے تم رونے کیوں لگی؟ دیکھو ہم ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ویڈیو تو طوفان ہے، وہ طوفان جو تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ علی، تم نے میری ویڈیو بنائی، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کہنے لگا، میری بات غور سے سنو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ ویڈیو تمہارے شوہر کو نہ دکھاؤں تو ہر مہینے مجھے منہ مانگے قیمت دینا۔ اس کے علاوہ تم اب بھی روز میرے کمرے میں آؤ گی جیسے اب تک آ رہی ہو۔ اب میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہیں یہ سب منظور ہے یا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے۔ علی ہنسنے لگا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ تم پہلے دن سے ہی میرے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اتنا کہا ہاں اور کیا۔ ہم جیسے لوگ مرتے ہیں ایسی آساؤں کے لیے جی کر بھی تم خوش نہیں ہو۔ تم تو میرے ہاتھ آئی سونے کی چڑیا ہو۔ محبت کیا ہے، اس سے ہم جنسوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ آج سے تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میری زندگی علی کی غلام بن گئی۔ ہر مہینے وہ مجھ سے پیسے بھی لیتا اور مجھے گناہ پر بھی مجبور کرتا۔
وقت کے ساتھ مجھے پتہ چلا وہ بوڑھے انکل آنٹی علی کے ماں باپ نہیں تھے، بلکہ اس کھیل میں اس کے مددگار تھے۔ وہ کسی بلیک میں نوکری نہیں کرتا تھا۔ جب فرحاد گھر آتے تو علی ایسا رویہ رکھتا جیسے اس نے کبھی مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنا اصلی رنگ دکھاتا۔ یوں ہی 6 مہینے گزر گئے۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ اس سے بہتر تو میری پہلے والی زندگی تھی۔ میں خود سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ کیا یہ سب یوں ہی چلتا رہتا؟ لگتا کون تھا جو اس سے سب کو روکتا؟ کبھی سوچتی اپنی جان دے دوں، کبھی سوچتی فرحاد کو سب کچھ بتا دوں۔ ایک بار اپنی ماں کو بتانے کا سوچا، میری ہمت نہ ہوئی۔ آخر کار میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں بہک گئی تھی۔ میرے نفس نے مجھے غلام بنا لیا تھا۔ مجھے محض محبت چاہیے تھی، بچہ چاہیے تھا، آپ کا وقت چاہیے تھا جو کبھی نہیں ملا۔ میں نے آپ سے ایک اور جھوٹ بھی بولا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات میں نے اس لیے چھپائی کہ مجھے لگا کہ آپ کو اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے جو چاہیے سزا دیں، مجھے قبول ہو گئی۔ آپ مجھے جان سے بھی مار دیں تو کوئی غم نہیں۔ میں نے فوتا کر روتے ہوئے اپنی جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس دن میں نے خود کو بہت چھوٹا محسوس کیا۔ میں فرحاد سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ اٹھے اور میری طرف آئے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، پر وہ ناراض نہیں لگ رہے تھے۔ کہنے لگے اب تم اس آدمی کے پاس نہیں جاؤ گی، نہ ہی اس سے بات کرو گی۔ میں سب سنبھال لوں گا، مگر یہ مت سمجھنا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تمہارا فیصلہ میں بعد میں کروں گا اور تمہیں وہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ فرحاد نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن فرحاد رات کو گھر نہیں آئے۔ علی نے مجھے بلانے کی کوشش کی، مگر میں کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے کال کرتا رہا۔ بلیک اور غصے میں میرے کمرے تک آ گیا، مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا کہ اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ ایسے رنگتے ہاتھوں پکڑ لیا۔ فرحاد نے پولیس کو بتایا اس شخص نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ علی کے بارے میں پولیس کو معلوم تھا، وہ پہلے بھی کئی لڑکیوں کو بیوقوف بنا کر لوٹ چکا تھا۔ پولیس نے علی کو اور اس کی نقلی فیملی کو بھی پکڑ لیا۔ فرحاد نے وہاں بند کمرے میں سب ویڈیوز تباہ کر دی۔ ایک دن انہوں نے میرا سامان پھینک کر دیا۔ مجھے میرے مائکے چھوڑنے کے لیے لے جانے لگے۔ میرے پاس اتنا حوصلہ کہاں تھا کہ میں ان سے معافی مانگتی۔ وہ مجھے کیوں معاف کر دیتے؟ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اگر اس میں میری بھی غلطی تھی کہ میں نے تمہیں وقت نہیں دیا۔ تمہارے پاس 6 مہینے کا وقت ہے، تم اپنی ماں کے گھر رہو۔ ان سے میں یہ کہہ دوں گا کہ میں مالک سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے تمہیں وہاں چھوڑ رہا ہوں۔ تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو سب بھول کر آ جانا، اگر نہیں تو بتا دینا، طلاق نامہ مل جائے گا۔ فرحاد نے میرے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا میں اس کی مستحق نہیں ہوں۔ فرحاد بولا خود کو معاف کرنے کی کوشش کرو۔ جب تک تم خود کو معاف نہیں کرو گی کوئی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے آخری موقع ہے۔ فرحاد مجھے ماں کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ تب سے آج تک فرحاد نے کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ میں نے فرحاد کو کتنا غلط سمجھا، پھر وہ کتنے اچھے انسان تھے۔ نفس کے راستے پر چلنے والے انسان جلد ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج میں اپنی شوہر کو ساتھ بہت خوش ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।